العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صدر احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر لیڈر، بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، گھروں میں سننے والی مائیں بہنیں اور پیارے بچوں، رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے. گزشتہ 2 جمعہ آپ کے سامنے استقبال رمضان کے عنوان سے بات آئی. رمضان کا استقبال کیسا کرنا ہے، دنیاوی تیاری، دینی تیاری اور ذہنی تیاری. 2 جمعہ استقبال رمضان پر بات ہوئی. رمضان کی تیاری کی 3 قسمیں، 3 طرح کی تیاری کرنا ہے: ذہنی تیاری، دنیاوی تیاری اور دینی تیاری. اب جو لوگ تیاری تینوں طرح سے کر لیے، وہ لوگ رمضان کے اندر خوشی خوشی رمضان کے اعمال میں، رمضان کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اور جو لوگ تینوں تیاریوں میں سے ذہنی، دنیاوی، دینی، ان تینوں تیاریوں میں سے کوئی ایک تیاری بھی ہو کو نہیں ہے، یا پھر تینوں میں سے 2 قسم کی تیاری ہو گئی ہے یا 1 قسم کی چھوٹ کر ہے، تو پھر وہ لوگ پریشان ہیں. جس قسم کی تیاری نہیں ہوئی ہے اس قسم کی تیاری کرنے میں وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. اگر دنیاوی تیاری نہیں ہوئی ہے تو پھر دنیاوی تیاری کے لیے وہ لوگ انتظار میں ہے کہ کب ہم کپڑے لیں، کہاں کپڑے لیں، کہاں ڈسکاؤنٹ ہے. اگر دینی تیاری نہیں ہوئی ہے تو پھر جب دینی باتیں سمجھائی بولی جاتی ہیں تو پھر وہ لوگ یا تو سنتے ہی نہیں سرے سے، یا پھر سنتے بھی ہیں تو پھر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ پہلے تیاری نہیں ہوئی ہے، پہلے ذہن تیار نہیں ہوا ان کا. سننا ہے، بیٹھنا ہے، مسائل سمجھنا ہے، مجھے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے. پہلے سے ذہن تیار نہیں کیا انہوں نے تو پھر وہ لوگ بیٹھنے میں تیار نہیں ہے. جو لوگ یہ تینوں قسم کی تیاری کر لی ہے، ذہنی تیاری، دنیاوی تیاری اور دینی تیاری، تو پھر وہ لوگ خوشی خوشی رمضان کے ایک لمحے کو وہ لوگ ویسٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. کون سا بھی کام کرنا ہو سوچتے ہیں کہ کہیں یہ کام میرا شریعت کے، سنت کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے. وہ لوگ اس سے پوچھ کر چلتے ہیں. پہلے تیاری ہو گئی ان کی، ذہن تیار ہے ان کا. اللہ جو بولے وہ کرنے تیار ہوں. جب بولو بولا کیا کرنا ہے، اللہ کیا کرو بول رہا رمضان کے اندر، کب تک سحری کرو بول رہا اللہ تعالیٰ، کب بند کرو بول رہا اللہ تعالیٰ، کون سی دعا پڑھو بول رہا اللہ تعالیٰ. پیغمبر نے کون سی دعا پڑھی سحری کے اندر، پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، ثابت ہے نہیں ہے حدیث سے سحری کی دعا. جو لوگ ذہن کو پہلے سے تیار کر لیے ہیں ان کو جو ہی بولتے ہیں وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا کہتے کیا، اچھا نہیں کرتے، بس ختم. ذہن تیار ہے پہلے سے ان کا. اب جن کی تیاری نہیں ہوئی ہے وہ لوگ ایسا ہی آپ جو بولنا ہے بولتے، جو ہم جو کرنا کرتے جاتے ہیں، وہ حل ہوتا ہے. اس لیے پہلے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہو جانا. تو آج آپ کے سامنے رمضان کے اندر روزوں کی فضیلت اور روزوں کی قسمیں، روزوں کی کچھ حکمتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. پہلی بات تو یہ کہ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک رکو نازل کر دیا. ایک رکو کئی آیتیں اللہ تعالیٰ نازل کر دیا.
سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 180 پر 2 سے لے کر آیت نمبر 180 پر 7 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی مسئلہ اللہ بیان کیا، رمضان کے مسائل، روزے کے مسائل۔ اگر آدمی مسافر ہے تو پھر وہ کیا کرنا ہے رمضان کے اندر، اگر بیمار ہے تو پھر کیا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پھر رمضان کے اندر اعتکاف وغیرہ ہوتا ہے، پھر رمضان کے اندر تعلقات قائم کر سکتے نہیں کر سکتے بیوی سے، اللہ تعالیٰ مسئلہ اللہ یہاں بیان کیا ہے پوری آیت کے اندر۔ تقریباً 180 پر 2 سے لے کر 180 پر 7 تک، تقریباً 5-6 آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مسائل کو روزے سے لے کر عید اور اعتکاف تک، اللہ وہاں تک کی مسئلہ بیان کر دیا ہوں گے۔ عید کا بھی اشارہ اس آیت کے آیتوں کے اندر موجود ہے، وضاحت نہیں ہے لیکن یہ اشارہ موجود ہے۔ تو آیت کا معنی کیا ہے؟ اب یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا اللہ حکم بیان کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والے بندو، اے مجھے ماننے والے بندو، اے بولے سرکا سننے والے بندو، اور مزے کا ترجمہ کرنا ہے بولے تو پھر اور مزے کا ترجمہ، اے جنتی لوگو۔ جنت کس کے لیے ہے؟ ماننے والے آدمی کے لیے، اللہ کی بات سننے والے کے لیے، اللہ کا حق ادا کرنے والے کے لیے، قرآن کا حق ادا کرنے والے کے لیے، رسول اللہ کا حق ادا کرنے والے کے لیے، اللہ بولے سرکار رسول اللہ بولے سرکار سننے والے کے لیے جنت ہے۔ ایک ترجمہ بھی کر سکتے ہوں، اے ایمان والوں کا مطلب ہے اے جنتی لوگو، اے بولے سرکار سننے والے لوگو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تم کو اب تک بھی بولے سرکار سنتی سمجھتا تھا، مجھے امید ہے کہ تم آگے بھی میں تمہارے کو لاڈ سے پیار سے بول رہا ہوں، بولے سرکار سننے والے آدمیاں ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بچے کو کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے، بچے کو کبھی کبھار کوئی بات حکم دینا ہے کوئی چیز کا، تو پھر کیا بولتے؟ بچے کو پیار سے لاڈ سے بولتے نہیں، وہاں بیٹا بول کر بلا کر محبت سے بلا کر کیا بولتے ہیں اسے؟ اولے کا با، ایسا بول کر بولتے نہیں، اولے کا بیٹا وہ کام کر بیٹا بول کر ایسا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے لاڈ سے بات کر رہا ہے، اے ایمان والے بندو، اے میری بات کو ماننے والے بندو۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات ہمیں مانتی کو اللہ بولتی ہیں، اب ہمیں مانتی نہیں مانتے، اب آگے کی بات پر ہمیں عمل کرتی نہیں کرتے، اس سے معلوم ہوتا۔ بچے کو بولے پیارے بچے بول کر، لاڈلے بول کر، اب وہ لاڈلا پن ان باقی رکھتا نہیں رکھتا، تمہیں کوئی سا کام کرو بولتے کہ ان کیا تو تمہارے لاڈ کو لاج رکھے سر کا، لاڈ کا حقدار ہے، نہیں بات نہیں سنتا ہے بولنے کے بعد لاڈ سے بلائے، کام دیے کام نہیں کرتا ہے تو پھر لاڈ ختم ہو گیا وہاں تک۔ تو اللہ تعالیٰ لاڈ سے اللہ بلا کر اللہ آگے حکم دیتے ہیں، اب دیکھیں گے میں تم سے لاڈ کرتا ہوں، تمہیں میری لاڈ کی لاج رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، میں تم کو سمجھتا ہوں کہ تم میری بات ماننے والے ہو۔ اب اللہ کی بات مان کر اللہ کیا حکم دیتی کہ اس پر عمل کرتی بولے تو پھر اللہ کی بات ہمیں مانے سر کا مانتی بول کر، اللہ تمہاری بات مانتی ہے بول کے سمجھتی ہے اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں مانتی کہ اللہ سمجھ کو بولتی ہیں، اے ایمان والے بندو، اے مجھے ماننے والے بندو، میری بات سنتے سو بندو۔ اب اللہ کیا حکم دیتی ہیں؟ سنتی کو اللہ سمجھتی ہیں، اب ہمارے اوپر ہے ہمیں سنتے ہیں سنتے اللہ دکھانا ہمیں اوپر۔ اب اللہ کیا بولتی ہیں دیکھو، اب یہاں معلوم ہوتا ہمیں اللہ کی کتنی بات سنتے سو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اللہ روزے فرض کیا۔ اب جو اللہ کے ساتھ لاڑ کا معاملہ ہے، اللہ اسے محبت کرنا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، ماننے والا ہے، اسے اللہ کی میاں ملنا تو کیا کرنا، اللہ کا فرمانبردار بنتا ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ فرمانبردار بنتا ہے مگر بولتا ہے ہم سب کو، فرمانبرداری کیسا، ہمیں فرمانبرداری کیا تو معلوم ہوتا۔ تو اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے، اگر ہمیں روزے اللہ حکم کر رہا ہے روزہ رکھو بول کر، فرض کیا اللہ تعالیٰ روزے کو، اگر ہمیں روزے رکھتی ہی ہو تو پھر ہمیں اللہ کے لاڑ پیار کے ہمیں بات پر کھڑے سر کا، نہیں تو پھر ہمیں اللہ کی بات کو ہمیں انکار کر سکتا۔ فرمانبردار بندے ہو اللہ بولتی ہمارے کو، بات سنتی بولتی ہیں، بات سننا ہے تو پھر روزہ رکھنا، بات نہیں سنتے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ پھر وہ نہیں بولیں گے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ ہمیں مانتی کا قبول کو اللہ ہمارے کو بولتا ہے روزہ رکھو کو بول کو، اگر ہمیں نہیں ماننے والے تو اللہ کیا بولتا تھا پھر، یا ایھا الکافرون، اللہ بولتا تھا اے کافرو روزہ رکھو بولتا تھا اللہ تعالیٰ۔ اللہ ویسا بول رہا کیا؟ نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ، اللہ ہمیں اللہ کو جانتی مانتی بالکل ہمارے کو بولتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو،
مانتے سو آدمیاں ہو تو یہ بات بھی میری تو اللہ کی میری بات ہے مانتی ہی، یہ بات بھی مانتی کہ میں بولتا ہوں تمہارے کو کہ تم کیا کرو، روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ آگے دیکھو ایک بات سمجھنے کی، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسا بول سکتے تھے نہیں، ترجمہ کیا ہوا کتب علیکم الصیام کا، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ یہاں ایسا بول سکتے تھے نہیں کیا، میں تم پر روزہ فرض کروں، ایسا بول سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ وہ نہیں بول رہا ہے۔ اللہ کیا بول رہا ہے، افرضوا علیکم، اللہ ایسا نہیں بولا میں فرض کیا تم پر روزہ، اللہ ایسا نہیں بولا فرضت علیکم، اللہ بھی نہیں بول رہا ہے میں روزہ فرض کیا بول کر، یا پھر اکتب علیکم میں تم پر روزہ فرض لکھ دیا، اللہ بھی نہیں بول رہا ہے۔ اللہ کیا بول رہا، ڈائریکٹ اللہ نہیں بول رہا، فرض کیے گئے۔ ان کر کچھ بولتا ہے، کون کی کیسا کا بولتا اللہ تعالیٰ، میں کروں اللہ بولتا نہیں، فرض کیے گئے۔ کئی کو ایسا اللہ ڈائریکٹ بول سکتے تھے کہ میں فرض کیا بول کر، اللہ فرض کیے گئے کہیں بول رہا ہے۔ اب اللہ تو پہلے اللہ تعالیٰ میا سے پیار سے اللہ بلاتا ہے، بولتا ہے اے ایمان والو بول کر، اب اس کے بعد میں اللہ روزے کا حکم دیتا ہے، تو پھر ڈائریکٹ اگر اللہ تعالیٰ ایسا بولتے میں روزے کا حکم دیتا ہوں بول کر، تو پھر لوگ کیا سمجھتے ہیں اللہ تو پیار سے ہمارے کو بولتی ہی اے ایمان والے بندے ہو بول کر، پھر بعد میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا حکم دیتی ہی، بات دیکھو تو اللہ میٹھی کرتے ہیں، لیکن حکم دیکھو تو بڑا سخت دیتی ہے اللہ تعالیٰ، بھوکے رہنے کا اللہ حکم دیتی ہے، پیاس رہنے کا اللہ حکم دیتی ہے، بات تو میٹھی ہے اچھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکم بڑا دیتی ہے بول کر آدمی کو یہ بات اللہ کے بارے میں پیدا ہو سکتی تھی، سوال پیدا ہو سکتا تھا، بات تو میٹھی ہے لیکن کام بڑا سخت اللہ دے رہی بول کر سمجھ سکتا تھا انسان، اس لیے اللہ کیا کر دیے روزے میں فرض کیا نہیں بولے اللہ، جبکہ روزہ اللہ فرض کیے سو، لیکن اللہ بولنے کا انداز کیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ ہمارے اوپر روزے فرض کر کو ظلم کر رہا یا پھر اللہ میٹھی بات بول کو بڑا حکم دے رہا، یہ خیال اس نہیں آنا بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیا، میں فرض کیوں اللہ نہیں بول رہا ہے، فرض کیا گیا، فرض کر دیے گئے، اللہ وہ بول رہا ہے۔ انسان کا ذہن اللہ کی طرف نہیں جانا بول کر، اللہ ہم پر ظلم کر رہا ہے کہ بھوکے مارو کو، ایسا نہیں جانا بول کر، یا پھر میٹھی بات بول کر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سخت حکم دے رہا ہے بول کر، وہ سا حکم ذہن میں خیال نہیں آنا، اللہ اس لیے کیا بول رہا ہے کتب علیکم الصیام، اللہ فرماتے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف روزے تمہارے اوپر فرض نہیں کیے با، تمہیں ٹینشن لینا کو، اللہ کیا فرماتے ہیں تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ہمارے کو ماننے والے لوگ ان سب پر روزے فرض تھے، وہ سب لوگ روزہ فرض ان کے اوپر روزہ فرض تھا، اپنے اپنے حساب سے روزہ رکھتے تھے، پہلے کے نبیان بھی روزہ رکھتے تھے، آدم علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے کی چاندنی کے 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے آدم علیہ السلام، ہر مہینے کی اسلامی مہینوں کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے، جن لوگوں کو اسمارٹ بننا ہے ان کے لیے ایک سبق علماء فرماتے ہیں، اکابرین اور بزرگان دین فرماتے ہیں چاند کی 13، 14 تاریخوں میں روزہ رکھنے کا راز کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے چاند کی تاریخوں میں، چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے، صحت کیا ہے، سائنس کیا بولتی ہے، سائنس تو اب آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سائنس کا وجود اور اس سوچ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیے نہیں کیا، وہ کام کو سائنس ریسرچ کر کو اس میں سے پوائنٹس نکالتی ہے۔ اس میں راز کیا ہے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو رکھنے کا راز کیا ہے، اس لیے کہ چاند جب نکلتا ہے شروع میں چاند کی تاریخ پہلی تاریخ ہوتی ہے، اب بھی چاند دیکھو رمضان کل 1 تاریخ تھی، اب 2 تاریخ ہے، تو اب دیکھو چاند چھوٹا رہتا ہے، بالکل ناخن کے سر کا باریک رہتا ہے، ہلکا وہ بڑا ہوتا ہے، یہ بڑا ہوتا جا کر 13، 14، 15 میں وہ چاند پورا راؤنڈ ہو جاتا ہے وہاں جا کر۔ تو مطلب کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو اسمارٹ بنانا چاہتا ہے، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، اس کے چہرے کے اندر کشش ہو، تو پھر اس کو چاہیے جیسا چاند اپنی چاندنی پوری کر لیتا ہے چاند 13، 14، 15 تاریخ کو جا کر، ویسا جو بندہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو پھر چاند کی برکت سے اس کا چہرہ بھی ویسا چاند کی طرح کا روشن اور اس کے طرح چمکدار ہو جائے گا۔ راز ہے اس کے اندر۔ اب جن کو اسمارٹ بننا ہے تو چاند کی ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھو، پھر اسمارٹ بن جائیں گے، پھر چاندنی پڑے گی آپ کو، سحری کو اٹھیں گے چاندنی پڑے گی چہرے پر، چاندنی کی ہوائیں چلیں گی چہرے پر، لگیں گی ہوائیں، تو پھر آدمی اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ راز اس کے اندر یہ ہے۔
سائنس اب بتاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے عمل کر کے چلے گئے، سائنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر، اس کام پر ریسرچ کر کو اب نتیجے نکالتی ہے سائنس۔ پتا کیا چلا؟ آدم علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، سب سے پہلے انسان انہوں روزہ رکھتے تھے۔ ہمیں نوا کام کیا ہم کرتے نہیں، میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی ایک پر آفت آتی ہے تو پھر بوڑے مارتا رہتا، بھائی سب کو دیکھو تو چھوڑ دی، یہاں پر مجھے پکڑ لی، ٹریفک میں جاتی کیا تو نہیں۔ اگر پولیس سب کو چھوڑ دیا، کسی ایک کو پکڑ لیا تو پھر دل میں کیا آتا، بھائی اتنے جان چھوڑ دیا اور مجھے ایک کو پکڑ لیا دیکھو بول کر، یہ بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں صرف تمہارے اوپر میں حکم نہیں دے رہا ہوں روزے کا، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی حکم دیا تھا، تمہیں ٹینشن لے لو، میں تمہارے کو نہیں بول رہا ہوں، میں تم کو نہیں پکڑ رہا ہوں، سب کو پکڑا اس حکم میں، سب کو حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ جب مصیبت سب کو آتی ہے، پریشانی سب کو آتی ہے، تو پھر ایک دوسرے کو آدمی بولتا نہیں اسے چھوڑ دیے دیکھو اسے پکڑے، ایسا نہیں بولتا ہے۔ سب پریشان ہے، سب بیماری میں ہے، کون بھی کسی کا بھی نہیں بولتا ہے۔ کسی ایک کو بیماری آ گئی، کسی ایک کو پکڑ لیے تو کیا بولتا بندہ، کیا آپ مجھے پکڑ لے بولتے ہو، مجھے دیکھتی ہو، مجھے کر رہی مجھے پکڑ رہا ہوں بول کر، مجھے ٹارگٹ بنایا بول کر، ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں تم کو صرف نہیں پکڑا، سب کو پکڑا اس حکم میں، سب کو حکم دیا میں اپنے روزے کا۔ جب سب پر اللہ حکم دے رہا ہے تو پھر ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عقلی اعتبار سے روزہ فرض کیسا بتا رہا ہوں، عقلی اعتبار سے روزہ ظلم نہیں ہے، عقلی اعتبار سے بھی روزہ فرض ہی ہے اور ہونا چاہیے۔ ہماری ایک کو بولتے تو اللہ ہمارے اوپر، چلو بھائی جب بھی ہمارے کو اللہ کے اوپر سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کر سکتے، پھر بھی اگر اللہ خالی ہمارے کو بولتے چلو بھائی ہمارے کو اللہ کو بولتی ہے اتنی امت ہے تو بھی آدم علیہ السلام سے کو اب تک عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے کسی بھی نہیں بولا روزہ رکھو کو بول کو، اللہ ہم کچھ بولتا ہے تو ہم بول سکتے تھے، لیکن اللہ عقل کی اعتبار سے اللہ بول رہا ہے کیا تمہارے اوپر فرض نہیں با، تمہارے سے پہلے کتنے لوگ آئیں گے، تمہارے بابا سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام پورے انسانوں کے بابا ان پر روزہ فرض تھے، انہوں ہر مہینے کی چاند کے حساب سے 13 14 15 روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کا راز کیا سائنسی فائدہ بتا دیا آپ کو، اسمارٹ بنے گی پھر چاند کی 13 14 15 روزہ رکھنے سے۔ اچھا حضرت داؤد علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کیا تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ایک دن روزہ نہیں تھا، مطلب کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام سال میں 6 مہینے روزہ رکھتے تھے، 6 مہینے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، انہوں نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے پلس۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، ہر نبی روزہ، ہر قوم روزہ رکھی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 2 مہینے کے روزہ رکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کون؟ ہمارے نبی سے پہلے کے نبی، انہوں نے روزہ رکھے 2 مہینے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے اللہ کی کتاب لینے کے واسطے، تورات کتاب لینے کے واسطے، اللہ تعالیٰ ان کو 40 دن کے لیے روزے رکھایا ہم سے۔ ان سب باتوں سے کیا معلوم ہوا؟ ہر امت کے اندر، ہر نبی کے ماننے والے لوگوں کے اندر ان کے زمانے میں روزے فرض تھے۔ آدم علیہ السلام پر بھی روزے فرض تھے، انہوں نے روزہ رکھے، ان کے بعد کے نبی، ان کے بعد کے لوگوں بھی قوموں بھی روزہ رکھے، اور ہمارے نبی سے پہلے کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھے۔ اب یہ تو شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے سمجھایا آپ کو، صرف روزے ہم پر فرض نہیں ہے، ہم سے پہلے کے نبیوں پر بھی ان کی امتوں پر روزہ فرض تھے۔ اب آ جاؤ ذرا دوسرے مذہبوں کے اعتبار سے آ جاؤ، دوسرے مذہبوں کے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ ہندوازم میں روزہ ہے، اور برہمن، یہ دونوں ہندو اور برہمن یہ دونوں قسم کے لوگ 24 دن کے روزے رکھتے ہیں، 20 پر 4 دن کے روزے رکھتے ہیں لوگ، ہندو اور برہمن۔ اچھا اور دوسرے مذہب کے لوگ، جین مذہب ہے اور دوسرے اور مذہب کے لوگ ہیں، تو وہ لوگ بھی 40 دن کے روزے رکھتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ دنیا میں اسلامی اعتبار سے جتنے مذاہب آئے ہیں، اسلام سے پہلے جتنے مذاہب آئے، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، آدم کا زمانہ، شیس کا زمانہ، نوح کا زمانہ، جتنے نبیاں آئے ہمارے نبی تک، اور ہمارے نبی سب کو ملا کر سب نبیاں اور ان کی نبیوں کی قومیں روزہ رکھتی تھی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات کیا ہے، صرف اسلام میں روزے کا حکم نہیں ہے، صرف مسلمان اللہ کو ماننے والے لوگ روزہ رکھتے نہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی اپنے اپنے حساب سے روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں ایک اور بات ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھنے کا ان کا انداز الگ ہے، انداز الگ ہے ان کا، شری نہیں کرتے، یا پھر روزہ مغرب کے بعد کھولتے ہیں، یا پھر آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، بقیہ پوری چیزیں کھانے کا ان کے دھرم میں وہ حکم ہے۔ لیکن ایک ہی بات پکی ہے کہ ہر دھرم کے لوگ اپنے اپنے حساب سے روزہ رکھتے ہیں۔ جب سب روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کوئی روزے کا حکم دے رہا ہے، شام تک بھوکے رکھنے کا اللہ حکم کئی کو دے رہا ہے، بھائی بتاؤں گا میں سائنسی فائدہ روزے کے بتاؤں گا، اب چوکنا ہو جائیں گے پھر سائنسی فائدہ اللہ کا کیا نظام، کیا اللہ کا روزہ رکھنے میں حکمت کئی ہے، آگے بتاؤں گا۔
تو روزے کا حکم صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے سے پہلے کے لوگوں کے لیے بھی تھا، اور دنیا کے دوسرے مذہبوں کے اندر بھی روزے کا سسٹم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے اندر طریقہ انداز الگ رکھنے کا۔ تو اس میں دو باتیں معلوم ہوں گی، ایک تو روزے کا حکم، دوسرا صرف ہمیں روزہ رکھے نہیں ہے، دوسرے لوگ ابھی پہلے کے روزہ رکھے۔ تیسری بات کیا ہے؟ روزے کا مقصد۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر حیوانیت مر جائے، فرشتے والی صفات پیدا ہو جائیں، ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ذرا غور کرو، جب آدمی پیٹ بھرا ہوتا نہیں کیا بات مانتا نہیں، چربی مستی ابھی کیا کیا سب چڑھ جاتی اسے، گلے تک کھا لیا نہیں، اب نہیں سنتا، کس کے لیے سنتا ہوں؟ جب بھوکا ہوتا ہے تو پھر بندہ کیا بولتا ہے؟ کیا بھی نہیں بولتا ہے، کچھ بھی نہیں بولتا ہوں، بھوک سے ہے، پیاسا ہے، کیا بولتا ہے؟ اسے کیا بھی کرو بولو کر دیتا ہوں، اٹھ کر تو اٹھتا، بیٹھ کر تو بیٹھتا، کہیں کو اندر کچھ بھی نہیں ہے، نہیں اب بولے سکا سنتا ہوں۔ اسے کچھ پیٹ بھرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ نہیں سنتا، کسی کی نہیں مانتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء میں سے، بڑے ولیوں میں سے، تو انہوں فرماتے ایک مرتبہ بیان کے اندر انہوں بھوک کے فضائل کیا ہے، بھوک کے فائدے بیان کرتے تھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کسی آدمی نے پوچھا بیان میں سے، حضرت بھوک کے بھی کیا تو فضیلتاں فائدے ہیں کیا؟ بیان میں آدمی پوچھ دیا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بڑے ولی انہوں، تو انہوں فرماتے ہیں اگر فرعون کو معلوم ہو جاتا بھوک کا تو کیا بول کر تو ان خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ فرعون کیا کیا؟ اللہ بول کا دعویٰ کیا، اور میں اللہ کا بول کو۔ حضرت فرماتے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اگر فرعون کو معلوم ہو جاتا بھوک کا تو کیا، فرعون دعویٰ نہیں کرتا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ پیٹ بھرا تھا اس کا، اس لیے خدائی کا دعویٰ کیا، مال تھا، مال سے بھی بھرا ہوا تھا، پراپرٹیاں تھی، جنگلات تھے، بادشاہ تھی اس کے پاس۔ پھر آدمی جب پیٹ بھرا ہوتا ہے، چاہے وہ پیٹ کھانے سے بھرا ہوا ہو، چاہے وہ پیٹ پیسے سے بھرا ہوا ہو، مطلب پیسہ اللہ کے اس کے پاس عہدہ ہے، کرسی ہے، اس کے پاس پولیٹیکل طاقت ہے، اور اس کے پاس آدمیوں کی طاقت ہے، افرادی طاقت ہے، تو پھر آدمی مستی میں جاتا۔ پھر جب فرعون کے پاس یہ سب کچھ تھے، افرادی طاقت بھی تھی، مالی طاقت بھی تھی، پولیٹیکل طاقت بھی تھی، اس لیے، اور اس کے پاس کھانے پانے کا پورا عیش آرام تھا، اب سب ہر طریقے سے پیٹ بھرا ہوا تھا، ان کیا کیا؟ خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو آدمی جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور کیا بھی بول سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندو تم بندے ہو، تمہارے کو پیدا کیا سو، ہماری حقیقت اللہ سمجھانے کے لیے اللہ روزہ رکھواتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی کو آپ کام میں لے کرنے کے واسطے، کام کے واسطے والے کو آئے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیا کرتا؟ تمہیں کب تک کام کرو بولو کرتا، شام تک کرو بولو کرتا، 10 بجے تک کرو بولو کرتا ہوں۔ تمہارے پاس کام کرتا پھر ذرا پیسے جمع کر لیا، اس کے پاس بھی کچھ بزنس، اپنے اور خاص بزنس کھولنے کا اس کے پاس پیسہ جم گیا، ان خاص اپنے پیسے سے اپنے بزنس شروع کر لیا، اب تمہارے کو دیکھتا بھی نہیں۔ کل تک تمہارا غلام تھا، اب تمہارے جیسا آدمی کمانے والا بن گیا، اب تمہارا دیکھتا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں تم خدا نہیں ہو، تم میرے بندے ہو، ہمیں اللہ کے بندے ہیں، ہمیں غلام ہے، ہماری حقیقت اللہ بتانا چاہتے ہیں بھوکے رہ پا کر۔ جب بھوکے رہیں گے حقیقت آدمی کو معلوم ہوگی۔ آدمی جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر اسے کون دستے نہیں، اللہ بھی دستا نہیں، کون دستا نہیں اسے۔ تو یہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں ہمارے کو، لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جانا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جانا، اللہ کی نافرمانی کرتے آدمی کا دل کانپنا، روزہ چھوڑتے آدمی کو جان نکل جانا، حرام استعمال کرتے ہوئے آدمی کو کلیجہ منہ کو آ جانا، کسی کی چیز بغیر اس کی پرمیشن کے لیتے ہوئے آدمی کو جان نکل جانا، نماز چھوڑتے ہوئے آدمی کو جان نکل جانا، جہنم میں جلے سر سے خوف محسوس ہو جانا، نماز چھوڑ کے آدمی کو خوف ہو جانا، ڈر پیدا ہو جانا۔ اس کے گھر والے، حدیث میں اگر کوئی نماز چھوڑ دیا، ایسا ہے کہ اس کے گھر والے، اس کے بیوی سب اس سے لوٹ لیے گئے، اس کا مال، پیسہ، دھن دولت، اس کی سب کچھ سے لوٹ لیا گیا ہے۔ کون بھی نہیں اسے اب کیا کرتا، کون نہیں تو کیا بھی نہیں کر سکتا۔ ایک نماز چھوٹ گئی تو ہمیں ویسا پریشان ہونا ہے، وہ احساس پیدا کرنے کے لیے روزہ ہے۔ ہر عبادت کا مقصد تقویٰ ہی ہے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنا ہے، برائیوں سے ڈر پیدا ہو جانا، نیکیاں کرنے کا آدمی کے اندر شوق پیدا ہو جانا، یہی تقویٰ ہے۔
تقویٰ بولے تو رات بھر نماز پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ بولے تو کیا تو کرنا نہیں ہے, کیا تو کرنے کا نام تقویٰ نہیں, کچھ بھی نہیں کرنے کا نام تقویٰ ہے. کچھ بھی نہیں کرنے کا نام تقویٰ مطلب کیا ہے؟ حرام نکو کرو, تقویٰ وہی ہے. سود نکو کھاؤ, وہی تقویٰ ہے. وڈی لیو نکو دیو نکو, یہ تقویٰ ہے. شراب پیو نکو, بیچ نکو, لیو نکو, دے نکو, لا کو بھی یہ کرو نکو, گواہ بھی بننا نکو. اس میں یہ سب تقویٰ ہی ہے. کچھ کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرنے کا نام تقویٰ ہے. بچنے کا نام تقویٰ ہے, حرام سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. کرنے کے کام کرنے کا نام تقویٰ ہے. ہمیں کیا سمجھ آتی تقویٰ؟ ہمیں کیا سمجھ جاتی ہے تقویٰ؟ پرہیز کرنا تو ہمیں کیا سمجھ جاتی ہے؟ ایسی پگڑی بن لینا, ایسے جبے پہن لینا تقویٰ سمجھتی سے. گناہ چھوڑنے کو تقویٰ نہیں سمجھتے ہیں, بلکہ گناہ چھوڑنے کا نام ہی تقویٰ ہے. سو آدمی عبادت تو بلک کرتا ہے, لیکن اس کے پاس گناہوں سے بچنے کا کوئی نظام سسٹم نہیں ہے, گناہوں سے بچنے پر کوئی توجہ نہیں ہے. عبادت بھی بلک کی کرتا ہے, گناہ بھی بلک کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, صحابہ میں سے ان کی حیثیت مفسر کی ہے, بڑے مفسر صحابہ میں سے انہوں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھتا ہے کہ حضرت دو آدمیاں ہیں, ایک آدمی نمازاں بلک کے پڑھتا, گناہ بھی بلک کے کرتا, ایک آدمی تو وہ. دوسرا آدمی ہے بس فرض وغیرہ سنت واجب پڑھ لیتا ہے, نافلہ تہجدہ چاشتہ پانچتا کیا نہیں پڑھتا ہوں, بس فرائض اور پھر واجبات کیا ہے چلتا رہتا ہوں, زیادہ رات بھر جاگتا نہیں ہوں. اب تمہیں بتاؤ, لیکن گناہوں سے بچنے پر بڑا کنٹرول اس کے اوپر ہے. گناہوں سے بچنے پر پھونک پھونک کر چلتا ہوں, پھونک پھونک کر, دیکھ دیکھ کر, پوچھ پوچھ کر کھاتا کسی لقمہ بھی. اب آپ بتاؤ حضرت ایک آدمی کون ہے, نیکیاں بھی بلک کے, گناہ بھی بلک کے, نیکیاں بھی انلیمیٹڈ, گناہ بھی انلیمیٹڈ. دوسرا آدمی وہ نیکیاں تو بہت لمیٹڈ ہے, فرائض پڑھ لیتا ہے, 2-4 نفل اور 2-4 واجب پڑھ لیتا ہے, بس ختم, زیادہ تہجد نہیں پڑھتا ہے, لیکن گناہوں سے بچتا ہے. اب آپ بتاؤ وہ اچھا ہے آدمی, یہ اچھا ہے؟ پوچھے کس سے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے بیٹے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں گناہوں سے بچنے سے بڑھ کر کسی عمل کو بڑا نہیں سمجھتا. مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا تہجد پڑھنے سے بڑا عمل ہے. گناہوں سے بچتے, روزہ تو رکھ لیے, گناہوں سے بچنے کا معمول نہیں ہے. روزہ بھی ہے, گناہ بھی ہو رہا ہے. روزہ بھی ہے, زبان سے کسی کی غیبت بھی چل رہی ہے. روزہ بھی ہے اور پھر آدمی گانے بھی سن رہا ہے. روزہ بھی ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے. روزہ بھی ہے, سحر بھی حرام سے ہو رہی ہے, افطار بھی حرام سے ہو رہا ہے. روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ حدیث میں ہے کچھ لوگ وہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان روزے داروں کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا ہے. یہی قسم کے روزے دار ہیں. کون؟ حرام سے نہیں بچتے, جھوٹ سے نہیں بچتے, روزہ رکھے ہیں. ایک پوائنٹ نوٹ کرو ذرا, اپنی کمائی بندہ اپنے ہاتھ سے کمایا ہے, بزنس کر کے کمایا ہے, حلال طریقے سے کمایا ہے, تو حلال ہے نہیں, کمائی اپنی کمائی حلال ہے. بیوی حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے. کھانا پانی گھر میں رکھا ہوا اپنا کمایا ہوا ہاتھ کا حلال کمائی کا, حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے. لیکن بندہ روزہ رکھ کر اپنی ہاتھ کی کمائی ہوئی روزی روٹی کھانے تیار نہیں ہوتا, اپنے اللہ کے نام پر حلال کی ہوئی بیوی سے جائز تعلقات قائم نہیں کرتا, حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے روزہ رکھ کر. کیا عجیب بات ہے کہ انسان روزہ رکھ کر بھی حرام نہیں چھوڑتا, اور روزہ رکھنے کے بعد والے مہینے, روزے رمضان کے بعد والے مہینے میں حرام نہیں چھوڑتا. روزہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھوانے کا مقصد ہے حلال چھڑوا کر اللہ تعالیٰ پریکٹس کرتے ہیں حرام چھوڑنے کی. اللہ بولتے ہیں آدمی کیا کرتا ہے روزہ رکھنے کے لیے؟ شام تک کھاتا پیتا نہیں, شام تک بیوی سے صحبت کرتا نہیں. کیوں؟ اللہ بولے بول کر. ویسا اللہ فرماتے ہیں بندے میرے کہنے پر تو تیری حلال چیز کو چھوڑ دیا, تو میرے کہنے پر تو حرام کیوں نہیں چھوڑتا؟ بیوی حرام نہیں ہے, حلال ہے, لیکن دن میں روزے کی رات میں حرام ہے. کھانا پینا حرام ہے, دن میں حرام ہے, روزے کی رات میں. شام کو پھر کھا لو, شام کو پھر تعلقات قائم. میرے کہنے پر بندے تو تیری حلال چیزیں تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ رہا ہے, چند گھنٹوں کے لیے چھوڑ رہا ہے, کیا ہی اچھا ہو جائے گا تو میرے کہنے پر وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں تو ان کو چھوڑ دے. جو بندہ حلال چھوڑنے تیار ہے, حرام چھوڑنے کیوں تیار نہیں ہے؟ اب حلال ہے, بیوی حلال ہے, لیکن روزے میں حلال نہیں, سو روزے میں حلال نہیں ہے, لیکن ایک وقت تو حلال ہے بیوی, کھانا پانی حلال ہے, روزے میں حلال نہیں, سو
وہ شراب ہو، سود ہو، رشوت ہو، وڈی ہو، جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، فراڈ ہو، کسی کے ساتھ ہڑپ کرنا ہو، یہ سب چیزیں کیا ہی ہے؟ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ وداؤٹ میٹر کی کرنٹ ہو، لائٹنگ ہو گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر تو کیا ہوا؟ کعبۃ اللہ کے لیے بھی ہو تو کیا ہوا؟ وداؤٹ میٹر کے کرنٹ لینا حکومت کا، یہ بھی چوری ہے، یہ سب حرام چیزیں ہیں، یہ سب چھوڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ سمجھا رہی، میرے کہنے پر کھانا تمہارا حلال چھوڑ رہے ہو، تمہاری بیوی سے تم تعلقات کاٹ لے رہے ہو شام تک کے لیے، بندو یہ چیزیں تمہاری حلال تھیں لیکن چند گھنٹوں میں چھوڑ دیے، تو جو چیزیں حرام ہیں ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ دو، میں ان کو چھڑانے کی تم کو حلال چھڑا کر پریکٹس کر رہا ہوں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ حرام چھوڑنا اصل مقصد ہے، یہ مقصد ہے اس کا۔ اب دیکھو روزے کے اندر کچھ فائدے، بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلی بات تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر کی حیوانیت اللہ تعالیٰ مروانا چاہتے ہیں۔ انسان جب دیکھو فرشتے ہیں، 3 قسم کی مخلوقات ہیں۔ نمبر 1، فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، کچھ بھی کام نہیں ان کا، کھانا پانی بھی ان کو سب کچھ بھی نہیں، ان کے اندر وہ جذبات نہیں ہے، ان کو بھوک کا، پیاس کا، بیوی بچوں کا، خواہشات اور جذبات کا ان کو خیال پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مخلوق تو وہ اعلیٰ مخلوق۔ دوسرا ہے جانور، ان کا کام کیا؟ کھاتے رہو، پیتے رہو، صحبت کرتے رہو، جفتی کرتے رہو، خالی وہی زندگی ان کی۔ یہ وہ اعلیٰ مخلوق فرشتے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ خواہشات، کچھ بھی نہیں، خیال بھی نہیں ہوتا ان کو، وہ اعلیٰ مخلوق۔ دوسری مخلوق جانور حیوانات، یہ کیا ہے؟ کھاتے رہتی ہیں، پیتے رہتی ہیں، جفتی اور صحبت کرتی رہتی ہے اپنے مادہ سے۔ تیسری مخلوق کون سے؟ انسان ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ کبھی کھاتا کبھی نہیں کھاتا، کبھی پیتا کبھی نہیں پیتا، کبھی بیوی سے صحبت کر لیتا ہے جب حلال ہے، کبھی نہیں کرتا ہے جب حرام ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ اے میرے بندے مسلمان، میں تیرے اندر روزہ رکھوا کر تیرے اندر کہ تو جو 11 مہینے کھا کھا کر تیرے اندر کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، تجھے بی پی چڑھ گئی ہے، تجھے شوگر آ گیا ہے، زیادہ کھا کھا کر یہ ہو گیا ہے، اب کیا کر دے تو ان کو چھوڑ دے، چند دن کے لیے چھوڑ دے، تو تجھے فائدہ ہوگا۔ آدمی زیادہ کھاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ چھڑوا کر اللہ تعالیٰ ہم کو بیماریوں سے ختم کرانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی عادتیں اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جانور کھاتے رہتے ہیں، فرشتے نہیں کھاتے، ہمیں کبھی کھاتے کبھی نہیں کھاتے، تو ابھی کبھی کھانے کبھی نہیں کھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر فرشتوں کے سر کی عادتیں پیدا ہو جان دے۔ اللہ اس لیے اللہ وہ مقام تک فرشتوں کی صفات اللہ ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے فرشتوں کے سر کا خالی نماز، روزہ، بھوکے، تسبیح، تلاوت کرتے رہو، اللہ ہم کو پریکٹس کرا رہی، فرشتے بننے کی پریکٹس صحیح ہے روزہ، فرشتوں کی صفات، فرشتوں کی عادتیں، وہ اللہ ہم کو اللہ ہمارے اندر پیدا کرا رہے ہیں۔ سائنسی فائدہ روزے کے اندر کیا ہے؟ سائنسی فائدہ روزے کے اندر آپ ذرا دیکھو، شیر سے ڈرتے نہیں ڈرتے لوگ، بلی ہے، چوہا ہے، کتا ہے، بھینس، بیل ہے، ان میں سے لوگ کسے بولتے؟ جنگل کا شیر بول کر، اونٹ کو بولتے کیا؟ ہاتھی کو بولتے۔ دیکھنے کے اعتبار سے اونٹ بھی بڑا ہوتا ہے، گردن اتنی بڑی ہوتی ہے، ہاتھی کو بولتے کہ کیا تو بھی اس کی سونڈ بڑی ہے، پھر وہ موٹا تازہ ہوتا ہے، تڑنگا ہوتا ہے، اسے بولتے کہ جنگل کا شیر آ رہا، بولتے کیا؟ نہیں بولتے۔ شیر اگرچہ ہائٹ میں ہاتھی کا سر کا نہیں ہے، سونڈ اتنی بڑی نہیں ہے اس کی، پاؤں ہاتھی کے سر کے موٹے نہیں ہیں، اونٹ کے سر کی گردن موٹی اور بڑی نہیں ہے اس کی، شیر کی، لیکن پھر بھی کیا بولتے؟ شیر بولتے اسے، شیر، دیکھ تک بھی کام جاتا۔ اب یہ شیر کئی کو بولتے اسے؟ ہمارے سر کا سحری میں 4 پلیٹ کھاتا، شام میں پھر 5 پلیٹ کھاتا، کو بولتے کیا؟ ہمیں دیکھو کیسا کھاتے کہ عجیب۔ سحری میں کیا کرتے وہ لوگ؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ بھوکے رکھوا کر ہمارے اندر کی حیوانیت کو، درندگی کو، ظلم کو، نافرمانی کے جذبے کو ختم کرنا ہے، ماننے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ایسا فرشتے بول دیے کر دیتی انہوں، ویسا ماننے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بھوک اللہ رکھے سو ہمیں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ سحری میں دن بھر 6:30 تک بھوکا رہنے پر سے کیا کرتی؟ بھوکا رہنا ہے بول کر کھا لیتی، پیٹ بھر نلے تک کھا لیتی، کھاتے نہیں کھاتے، بھوکے رہنا کا کھا لیتی فجر میں فل۔ اب شام میں کیا کرتی؟ اس طرح کا ٹیپ کو بھوکے رہے دن بھر بول کر کھاتی جائے، فجر میں بھوکے رہنا کا کھا لیتی، شام میں بھوکے رہی بول کو کھاتی۔ ہمیں بھوکے رہج کہاں ہم؟ بھوکے رہج کہاں ہمیں؟ اللہ ہمارے کو روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر کا جانور ختم ہونا بول کر، وہ کہاں ختم ہوا ہے؟
बीच में जो छुड़ गया नहीं दोपहर का खाना, उसको हमें दूसरे टाइम में पूरा कर रही है। कम से कम मामूल दिन हम तो 2 टाइम खाते थे, रमज़ान में 4-5 टाइम खा लेते हैं। शरीर में खाए, दिन भर भूख रहना बोलकर दोपहर का भी खा लिए, नाश्ते का भी खा लिए, चाय भी सब खा लिए, वहाँ कर लिए पूरा। अभी शाम में दिन भर भूखे रहे बोलकर, वहाँ रहना बोलकर बल्ला के खाते, यहाँ रहे बोलकर शाम में क्या करती, दिन भर भूखा रहा बा, समोसा भी दे बा, वड़ा भी दे बा, वो भी पपई भी दे बा, हर एक चीज़ खाना, हर एक चीज़ खाओ, लेकिन हर एक की बात करना, हर एक आयत समझना, ये जज्बा क्यों पैदा नहीं हो रहा है? हर एक चीज़ खाना, नहीं तो बात होगा बोलती दस्तरखान में, इफ्तार के दस्तरखान में कितनी चीज़ है कि सबको टच तो करना कहते हैं, एक लुकमा तो उसे उठाओ खाना कहते हैं, तो नाराज़ होती बा। अब इतने पारे नाराज़ नहीं होते क्या? कितने सूरज छोड़ दिए, कितने आयत छोड़ रही, ये नाराज़ नहीं होते? अगर आप पकौड़ा नहीं खाए, समोसा खा लिए, 10 चीज़ें थे, 1-2 चीज़ें खा लिए, बाकी चीज़ें नहीं खाए, ये तो गलत अकीदा है। ऐसा अकीदा भी नहीं है, ऐसे बात भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे समझने के हिसाब से लोग जैसे समझते हैं उनका मैं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर 10 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें खा लिए, बाकी 8 चीज़ें नहीं खाई तो नाराज़ होते हैं। तो फिर चलो, अगर दूसरी चीज़ें नाराज़ होंगी तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? वो जहन्नम में तुमको फेंक देंगे क्या? कहा अल्लाह को बोलकर। यहाँ अगर ये छूट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? अल्लाह से बोलेंगे अल्लाह इन सुनानी कुरान को, मुझे सुनानी अल्लाह, मुझे नहीं सुना अल्लाह। उस सूरह बकरा बोलेगा मुझे नहीं सुना, वो बोलेंगे दूसरे पारे मुझे नहीं सुना बोलकर, तो फिर क्या हो जाएगा? पकौड़े नहीं खाने पर नाराज़ हो जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुरान छूट गया, ये अल्लाह की कलाम नाराज़ हो गया, अल्लाह के पास जब शिकायत करेगा तो फिर बर्बादी शुरू। इसलिए जैसा हर एक चीज़ खाने बोलकर शौक होता है, वैसा हर एक पारा सुनना बोलकर शौक रखो, हर एक सूरह सुनना शौक रखो, हर एक पारा समझना शौक रखो। खाने के अंदर हमारा ज़हन है हर एक चीज़ खाना बोलकर, हर एक पारा सुनना, ये शौक पैदा नहीं होता है। पैदा करो शौक, सुनने का शौक पैदा करो। साइंस पैदा रोज़े के अंदर क्या है? रोज़े के अंदर देखो शेर क्या करता है, हफ्ते में उसे 1 बार डालते खाना, उसे हफ्ते में पूरे वारम में 1 बार खाना डालते उसे। हमारा सर अकाउंट भी खाया बोल लो भाई, 6 दिन तक भूख रहना का खाता बोलो, शाम तक भूख रहना खाते नहीं क्या बचर? वैसा उन भी अगर वारम तक मुझे भूख रहना पड़ता बोलकर हमारे सरकार 6 दिन का कोटा पूरा कर लिया तो फिर उसे शेर नहीं बोलते, उसे पेट पड़ता उसे भी 3 महीनों का, उसे क्या बोलेंगे? शेर नहीं, तू हामिला है, बाजू बैठ जा बोलकर बोलेंगे, उसे कान पकड़ भेजेंगे, तू हामिला है, तुझा बाजू पकड़ बोलेंगे। उन कम खाता है, हफ्ते में पूरे 7 दिन में 1 बार खाता है, उसलिए उसे पेट भी पड़ता नहीं, उसे पीठ भी पड़ती नहीं। उससे लोग क्या करती, देखते से डर जाती, शेर बोलकर बोलती, उन जंगल का शेर है। वैसा इस्लाम के कुरान के हमें शेरा, जैसा जंगल का शेर कम खाता है, पूरी मखलूक उससे डरती है, उसे जंगल का शेर बोलती है, ऐसा ये शेरा खुदा के शेरा, ये कुरान के इस्लाम के शेरा। ऐसा अगर ये शेरा रमज़ान में अपनी खादी कम कर देंगे, रोज़ा रखेंगे, तो फिर पूरी दुनिया की मखलूक़ात कहेंगे ये खुदा का शेर है, इससे डरेंगे। फिर लोग उससे क्यों डरते हैं? कम खाता है, वारम में 1 बार खाता है। वैसा ये मखलूक भी अगर महीने में कुछ अपनी खादी कम कर देगी, पूरी दुनिया कहेगी ये खुदा का शेर है। वो जंगल का शेर है, ये खुदा का शेर है। जंगल के शेर से बड़ा दर्जा खुदा के शेरों का होता है। हमें खुदा के शेर, हमें खुदा के शेर बनना तो क्या करना? फिर अपनी खादी कम कर देना। हमें खादी कम कर तो फिर हमें अपने अंदर की कुछ चर्बी कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और फिर मोटापा कम होता है, बीमारियां कम होती हैं। एक बात सवाल का जवाब दो, अस्पतालों के अंदर जितने लोग बीमार हैं या जितनी इस वक्त बीमारियां हैं, शुगर हो, बीपी हो, एपी हो, सीपी हो, जेपी, कितने की नामान बीमारियां, ये सब बीमारियां कम खाने की वजह से है या ज़्यादा खाकर है? ज़्यादा खाकर है। अगर शेर को कब तक बीमार होगा क्या? हमारे जगह तो बीमारियां हैं क्या? जंगल का शेर बोलते कितना खाता था कि बोल को बादशाह कहते भाई बादशाह कैसा खाता, कोई दिलचा वो खा सकता हूँ, तो जंगल का शेर बादशाह बोलकर जो चाय खाता क्या? वार में 1 बार खा रहा हूँ। वैसा ये भी खुदा का शेर, ये खुदा के शेरा अगर महीने में अपनी खादी कम कर देंगे, निज़ाम अगर चेंज कर लेंगे, तो फिर अल्लाह कितना बोला होता खाएंगे, अपने आप को कुछ भूखा रखेंगे, अपने अंदर कुछ गर्मी पैदा करेंगे, तो फिर उस गर्मी की वजह से ये खुदा के हकीकी शेर बन जाएंगे। नहीं फिर अनलिमिटेड खाते रहेंगे तो फिर कौन भी तुमसे डरता नहीं। फिर आज क्यों तुझे नहीं डर रही मुसलमानों से? यही वजह है, ज़्यादा खा लेती हमें, सुस्त हो जाती। फिर शेर कम खाता है, वारम भर जागता रहता है, सोता नहीं। क्यों नहीं सोता है? उन शौक को खाली आंग तोड़ा तो भी क्या होता है, दूसरे जानवर अपने अपने सुराख चल जाती हो। वैसा ये शेर सो गया है, फुल खा के सो गया है। ये शेर अगर अल्लाह भरोसा का रोज़ा रखने के लिए अपने आप को कुछ भूखा प्यासा रखाएंगे, अपने आप को रोज़ा रखकर भूख महसूस होगी, तो फिर पूरी दुनिया के सामने ये शेर अगर ऐसा बोलेंगे, खाली अल्लाह का नारा लगाएंगे, पूरी दुनिया के कुत्ते अपने अपने जगह चल जाएंगे। फिर अब दुनिया क्यों तुमको ललकार रही है? ज़्यादा खाते बोलकर, इबादत नहीं करते बोलकर, सुस्त हो गए बोलकर। अगर अपनी डगर पर आ जाएंगे, अपनी पटरी पर आ जाएंगे ये शेर भी, तो फिर दुनिया भी डरने लगेगी।
سائنسی فائدہ روزے کے اندر کیا ہے؟ سائنسی فائدہ روزے کے اندر ہے انسان کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر ہمارے استاد محترم حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب ارشادی دعوت برکاتہ نے فرمایا تھا، لاک ڈاؤن کے موقع پر روزے کے فوائد بیان ہوتے تھے۔ کیا بیان کرتے تھے؟ روزہ رکھے تو روزے کی گرمی سے کرونا وہ ٹھنڈک سے پیدا ہوتی ہے، روزہ رکھے تو گرمی پیدا ہوتی، گرمی کی وجہ سے وہ ٹھنڈی آنے والی جو بیماری ہے کرونا وہ مر جائے گا، ایسا حکمت بیان کرتے تھے۔ تو روزے کے ذریعے سے گرمی پیدا ہوتی ہے، اور اس گرمی سے ہمارے جسم کے اندر جو یسٹا اور بیکار قسم کے جراثیم اور کیڑے ہیں، اور کیڑوں کو یہ روزے کی گرمی جلا کر ان کو راکھ کر دیتی ہے۔ اب جن کی بیماریاں، کسی کو اگر شوگر ہے کم ہونا ہے، اگر بی پی ہے کم ہونا ہے، اور دوسرے بلڈ پریشر اور کیا کیا بیماری ہے، وہ سب اگر بیماریاں ختم ہونا ہے یا کم ہونا ہے تو اس لیے روزہ رکھو۔ دیکھو ذرا ان کے اندر ایک گرمی پیدا ہوگی، وہ گرمی اس بیماری کو کچھ کم کر دے گی، ورنہ پھر نہیں تو پھر وہی حال ہو جائے گا، پھر زیادہ کھاتے رہیں گے، زیادہ بھی ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا۔ پھر کم یہ بیماریوں سے ختم کرنے کے لیے یسٹا اور بیکار قسم کی چیزیں پیدا ہو گئی رہتی بول کر وہ ختم کرنے کے لیے روزہ ہے سوئی ہے۔ اگر بیماریاں ختم ہونا تو پھر روزہ رکھو، پھر گرمی پیدا ہوگی بیماری کو ختم کر دے گی، پھر نہیں تو پھر بیماریاں آتی جائیں گی۔ پھر ایک بار روزہ رکھ کے دیکھو پھر اس وقت فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب ابھی یہ 1.5 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا، پڑوسی ملک پاکستان کے بہت بڑے بزرگ، ہندوستان کو 2 بار آئے تھے، انجینئر بھی ہے، حافظ عالم بھی ہے۔ تو ان کا ایک بار امریکہ کا سفر ہوا، تو وہاں ایک عیسائی انہوں خود حضرت پیر ذوالفقار صاحب خود کیا بیان ختم کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، ختم سننے کے شوق ہے ختم، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو روزوں کی نمازوں کی اہتمام اور پابندی کرتے توفیق عطا فرمائے۔ تم کو شوق ختم بولتے ہیں لوگ، شوق نہیں تو بھی ختم۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے اہتمام پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔